ڈاکومنٹری بٹ معلوماتی ڈاکومنٹری تیار کی ہے، اسے دیکھیے۔ انسان اگر ان تمام احکامات پر غور کرے جو اسے اس کے خالق و مالک اللہ پاک نے عمل میں لانے کا حکم فرمایا ہے، وہ احکام چاہے بدنی عبادات سے متعلق ہوں یا مالی احکامات سے متعلق یا چاہے کسی دوسرے حوالے سے ہوں، اگر ہم ان پر کچھ غور کر لیں تو ہمیں ان احکامات کے پیچھے حکمتوں کا ایک لمبا اور وسیع سلسلہ نظر آتا ہے، اور کتنی ہی ایسی حکمتیں بھی یقیناً ہوتی ہیں جن تک ہماری ناقص عقلیں پہنچ ہی نہیں پاتی۔ انہی احکامات میں ایک حکم روزہ بھی ہے، جسے اسلام کے ارکان میں بھی شمار کیا جاتا ہے۔ روزے کے فوائد کے متعلق اگر بات کی جائے تو یہ اللہ پاک کی ایک نعمت ہے جو اس نے مسلمانوں کو عطا کی۔ روحانی تسکین کے ساتھ ساتھ روزہ رکھنے سے جسمانی صحت پر بھی مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں، جسے دنیا بھر کے طبی ماہرین اور جدید سائنس نے ہزاروں کلینکل ٹرائل سے تسلیم کیا ہے۔ کچھ عرصے قبل تک یہی خیال کیا جاتا تھا کہ روزے کے طبی فوائد نظام ہضم تک ہی محدود ہیں، لیکن جیسے جیسے سائنس اور علم طب نے ترقی کی، دیگر انسانی بدن پر اس کے فوائد آشکار ہوتے چلے گئے۔ رمضان کے پہلے دنوں میں شوگر لیول گرتا ہے، دل کی دھڑکن سست ہو جاتی ہے اور خون کا دباؤ کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جسمانی کمزوری کا احساس ہوتا ہے۔ زہریلی مادوں کی صفائی کے پہلے مرحلے میں نتیجتاً سر درد، چکر آنا اور زبان پر مواد کا جمع ہو جانا عام بات ہے۔ پھر جسم کی چربی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے اور پہلے مرحلے میں گلوکوز میں تبدیل ہو جاتی ہے، جسم بھوک کا عادی ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس طرح سال بھر مصروف رہنے والا نظام ہاضمہ رخصت مناتا ہے، جس کی اسے بہت ضرورت تھی۔ خون کے سفید جرثوموں اور قوت مدافعت میں اضافہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے روزہ دار کے پھیپھڑوں میں معمولی تکلیف ہو، اس لیے کہ زہریلے مادوں کی صفائی کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ انتڑیوں کی دیواروں پر جمع مواد ڈھیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ دن بعد آپ پہلے سے توانا اور دماغی طور پر چست اور ہلکا محسوس کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے پرانی چوٹ اور زخم محسوس ہونا شروع ہوں، اس لیے کہ اب آپ کا جسم اپنے دفاع کے لیے پہلے سے زیادہ فعال اور مضبوط ہو چکا ہے۔ جسم اپنا مردہ یا کینسر شدہ سیل کو کھانا شروع کر دیتا ہے، جسے عمومی حالات میں کیمو تھراپی کے ساتھ مارنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے خلیات سے پرانی تکالیف اور درد کا احساس نسبتاً بڑھ جاتا ہے۔ اعصاب اور ٹانگوں میں تنائی اس عمل کا قدرتی نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ قوت مدافعت کے جاری عمل کی نشانی ہے۔ روزانہ نمک کے گرگرارے اس اعصابی اکڑاؤ کا بہترین علاج ہے۔ مزید کچھ دن بعد جسم پوری طرح سے بھوک و پیاس کو برداشت کرنے کا عادی ہو چکا ہے۔ اب آپ اپنے آپ کو چاقو چوبند محسوس کرتے ہیں۔ ان دنوں آپ کی زبان بالکل صاف اور سرخی مائل ہو جاتی ہے، سانس میں بھی تازگی آ جاتی ہے۔ جسم کے سارے زہریلی مادوں کا خاتمہ ہو چکا ہے، نظام ہاضمہ کی مرمت ہو چکی ہے، جسم سے فالتو چربی اور فاسد مادوں کا اخراج ہو چکا ہے۔ بدن اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنے فرائض ادا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ 20 روزے کے بعد دماغ اور یادداشت تیز ہو جاتی ہے، توجہ اور سوچ کو مرکوز کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ یوں بدن اور روح تیسرے عشرے کی برکات کو بھرپور انداز سے ادا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پتہ چلا اللہ عز و جل نے جو ہمیں احکامات عطا فرمائے ہیں وہ ہر لحاظ سے ہمارے لیے فائدہ مند ہے، روحانی بھی، ایمانی بھی، جسمانی، دنیاوی، ظاہری اور باطنی، ہر لحاظ سے ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ مگر کچھ ایسے بد نصیب لوگ ہیں جو تھوڑی سی بھوک و پیاس کی خاطر اس بہترین عبادت سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں اور اپنے سر پر مزید گناہوں کا بار اٹھا لیتے ہیں۔